ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی اور اس پر اجر کا وعدہ فرمایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں میں سے جو نعمت بھی ہم اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے لیے اس کا استعمال کریں، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہماری خوش نصیبی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے بھی ہم کو نوازا ہے اس کا استعمال ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یقیناً ہمارا جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے، چاہے ہمارا وقت ہو، چاہے ہماری قوت ہو، چاہے ہماری طاقت ہو، اور چاہے ہمارا مال ہو، اور چاہے ہماری جان ہو، اللہ کے راستے میں اگر وہ استعمال ہو گئی تو یقیناً اس سے بڑھ کر کے کوئی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس عمل کے ذریعے سے اپنی پیدائش کا مقصد پورا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے اپنا وقت لگایا اللہ کے ذکر میں، اس وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی طاقت کا استعمال اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے لگایا، کسی کی مدد کے لیے لگایا، کسی کمزور کی تعاون کے لیے لگایا۔ اس طاقت سے بڑھ کر کے، اس لمحے سے بڑھ کر کے کوئی لمحہ ہو نہیں سکتا۔ ہم نے اپنے مال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس مال سے بہتر کوئی مال نہیں ہو سکتا میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں۔ اور اللہ کے راستے میں ہمیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی قرآن کے لیے، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے، صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جو کچھ ہمارا لگ جائے، چاہے ہمارا وقت لگ جائے، چاہے ہماری رائے استعمال ہو جائے، چاہے ہمارا مشورہ استعمال ہو جائے، چاہے ہمارا مال اس میں لگ جائے، میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توفیق سب کو اللہ کی طرف سے نہیں ملتی ہے۔ غور کیجئے گا،
عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بہت سارے لوگوں کو دی ہے، لیکن سب کا وقت، سب کی عمر اور سب کا سال اور ہفتہ اور مہینہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے نہیں لگتا ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں۔ صحت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو عطا فرمائی ہے، صحت بہت عظیم نعمت ہے، لیکن اس صحت کا استعمال اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جس کا استعمال ہو جائے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، وہ خوش نصیب ہے۔ دنیا میں مال والوں کی کمی نہیں ہے۔ دنیا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایک سے ایک مال والے ملیں گے، ایک سے ایک ارب پتی اور کھرب پتی اور ملینئر اور بلینئر ملیں گے، لیکن جس شخص کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 1 روپیہ کی توفیق ہو گئی، 10 روپے اور 100 روپے اور 1000 روپے کی توفیق ہو گئی، میرے بھائیوں اس کا یہ خرچ کرنا اور اس کو یہ توفیق مل جانا اس ارب پتی کھرب پتی سے لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو توفیق نہیں ملی، اور اس شخص کو توفیق مل گئی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، سب کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے اور نہ ملی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے، جس کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق مل جائے، جس کو اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کی توفیق مل جائے، جس کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق مل جائے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، سب جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا جو وقت، جو مال، جو چیز اللہ کی دی ہوئی جو نعمت اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ دکھا دی۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کس کی تعمیر؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے جاتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کھڑی کر رہے، دیوار چن رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو، چھوٹی سی نیکی کو جو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یہ سعادت مندی ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، نیک بختی ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت انسان رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے میں بیت اللہ کی تعمیر کا بیت اللہ کی تعمیر کا سب کے حصے میں نہیں ڈالا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے نصیب میں یہ چیز آئی، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی اختیار کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فرشتوں میں سے اپنا پیغمبر بناتا ہے، رسول بناتا ہے، فرستادہ بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے انسانوں میں سے بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، سعادت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اگر توفیق مل رہی ہے کسی چیز کے کرنے کی، کسی نیکی کے کرنے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے، تو میرے بھائیو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اگر ہمارے کسی بچے کو
قرآن کے حفظ کی توفیق مل گئی، ہم نے لگا دیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے اپنے کتاب کے حفظ کرنے کے لیے، اپنے کتاب کو یاد کرنے کے لیے۔ کسی بچے کو عالم بنانے کے لیے آپ نے چن لیا تو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہے، اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ نے چنا ہے اس کو۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی کو توفیق دے دے خیر کے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ، میں بتاؤں آپ کو، یہ جو باتیں ہماری ہو رہی ہیں، نیک کام میں آپ یہ نہ سمجھے کہ وہی سعادت مند ہے، وہی خوش نصیب ہے جو بہت زیادہ کام کر ڈالے، بہت زیادہ نمازیں پڑھ ڈالے، بہت زیادہ روزے رکھ ڈالے، تہجد کا اہتمام کرے، بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے، دن رات تسبیح و تذکیر میں اور تکبیر میں لگا رہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہی کرے لیکن انتہائی اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرے، اور اللہ سے وہی توفیق مانگے کہ اللہ مجھ کو خیر کی توفیق مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، ہاں، اور اسی طرح سے نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے۔ ہم اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، سب کو توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر جما دے، ثابت رکھ دے دین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے، آپ کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس پر ہی ایمان لے آئے، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پلٹ جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹتا ہے۔ تو ہم اللہ سے ہمیشہ خیر کی اور نیک کام کی اور اچھے کام کی توفیق مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑی سی توفیق مل جائے۔ ہاں، بہت ڈھیر کے بارے میں نہ سوچے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوگا تب ہم خرچ کریں گے، یا بہت زیادہ ہمیں وقت ملے گا۔ ہاں، نوجوان لوگ کہتے ہیں نا، ابھی تو ہم مشغول ہیں، ابھی تجارت میں، بزنس میں، اس میں وقت کہاں ہے، آخری عمر میں ہم جو ہے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر مسجد پکڑ لیں گے، تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیو، اس کا انتظار نہ کریں۔ آج آپ کے سامنے خیر کے کام کی بات آئی ہے، نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے، آپ تھوڑا سا کر لیں، تھوڑا سا وقت ملا ہے آپ کو، اذان ہوئی، آپ نے کام کو چھوڑا، وضو کیا، کیا ہے دل میں ہے کہ میں مسجد پہنچ کر کے کم از کم ظہر کی 4 سنتیں تو ادا کر لوں، مسجد میں پہنچ کر کے 2 رکعت ادا تحیۃ المسجد پڑھ کر کے چند آیتیں، چند لائنیں قرآن تو پڑھ لوں۔ اللہ مجھے توفیق دیا ہے، میرے جیب میں زیادہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اٹھا کر کے داہنے ہاتھ سے خاموشی سے کسی غریب مسکین یا مسجد مدرسے میں میں دے دوں۔ یہ انتظار مت کریں کہ بہت ہوگا تو خرچ کریں گے، نہیں، جو موقع آئے خرچ کرتے رہیں، اس لیے کہ پھر اگلے دن کا، آگے کا کسی کو پتہ نہیں کہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اس لیے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں اس چیز کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی، خیر کے کام میں حصہ لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ ہاں، تو آج میں جس اہم چیز کی طرف آپ کو اشارہ اور آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ مال بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، آپ نظر اٹھائیں، یہاں سے مارکیٹ میں جائیں، کانپور کا ذرا سا دورہ کریں، آپ گھمائیں سائیکل اپنی اور موٹر سائیکل گھومیں، کتنے مالدار ملیں گے، کتنے مالدار ملیں گے جن کے پیسوں اور روپیوں کی جو ہے کوئی
حد نہیں ہے، ان کو بھی نہیں معلوم ہے کتنی دولت ہے ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے محروم ہے، توفیق سے محروم ہے۔ کچھ لوگ ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں۔ مال اللہ نے دیا ہے، مال کی اتنی محبت ہے کہ مال گن گن کر کے رکھتے چلے جا رہے ہیں، سوچتے ہیں مال ہم کو بچا لے گا، مال خرچ کریں گے تو صحت رہے گی، مال خرچ کریں گے تو بیماری سے بچ جائیں گے، مال خرچ کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاک روزی دی ہے اس کو خرچ کرو۔ اور یاد رہے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مال کے صدقے کو ہی قبول کرتا ہے، حرام مال کو نہیں قبول کرے گا، چاہے انسان پوری دنیا خرچ کر ڈالے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو پاک مال کو خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تو اس مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے ایمان والو ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے مال اور ان کی جان کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ میرے بھائی جنت کے بدلے یہ مال ہے تو اس مال سے ہم جنت خریدیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، رواه البخاری، کہ مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات، خیرات، زکات کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا ہے۔ اور بڑھانے کی کیفیت میں بتاؤں، ابھی جو حدیث پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تصدق احد بصدقۃ بطیب یا بطیب، کوئی شخص جب پاک مال سے خرچ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، طیب خاطر سے، خوش دلی سے، کراہت کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، جو دل کی کراہت اور مال کی محبت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی دے تو رہے ہیں لیکن بہت ہی مجبوری میں دے رہے ہیں کہ کیا کریں، غریب آ گیا ہے، سامنے پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کو مجبوراً کچھ دینا ہی پڑ رہا ہے۔ ہاں اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ نیک لوگ، ابرار جن کو کہا گیا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ان لوگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان، سورہ دہر کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کی ضرورت کے باوجود، کھانا کی ضرورت ہے، وہ خود اس کے ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پھر کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ کی خواہش مند نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے
اس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چھوٹا سا صدقہ بھی خرچ کرتا ہے پاک مال سے، صدقے دل سے اور دل کی چاہت اور محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اور اللہ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمان اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے، حتی تکون تمرتن، یہاں تک کہ وہ مال، وہ صدقہ، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو بتاؤں میرے بھائی عزیز اور ساتھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سائلہ آئی، ایک مانگنے والی آئی آپ کے پاس۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، غالباً یتیم بچیاں تھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تینوں کو ایک ایک کھجور صدقے میں دے دیا۔ بچیوں نے بھوکی تھی بیچاری۔ میرے بھائیو، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا آپ اگر درد دل میں محسوس کریں تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا ہاں کہ بھوک کیسی چیز ہوتی ہے، مسکینی غریبی کیا ہوتی ہے۔ بھوکی تھی بیچاری، جلدی جلدی کھا لیا، اور ماں نے ابھی وہ کھجور اٹھا کر کے کھانا ہی چاہا تھا کہ دونوں بچیاں ماں کو دیکھنے لگی۔ اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، گرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اس کو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ صدقہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، رحمان اس کو داہنے میں ہاتھ لیتا ہے۔ فتربوا فی کف الرحمن، رحمان کی ہتھیلی میں وہ بڑھتا ہے، حتی تکون اعظم من الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے زیادہ بڑا وہ صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا پہاڑ ہو جاتا ہے وہ چھوٹا سا صدقہ۔ یہاں سے خرچ کریں گے تو، دل سے خرچ کریں گے تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ تعاون ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان ہم کو ڈراتا ہے، کیا ڈراتا ہے؟ خرچ کر دو گے، دے دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کیا بچے گا۔ اور فحش کاموں میں، برائی کے کاموں میں خوب خرچ کرواتا ہے۔ آج دیکھیے شادیوں کا موسم ہے، لوگ نہ جانے کتنے ہزار روپے کے پٹاخے داغ ڈالتے ہیں، اور کتنے ہزار روپے کی بارات آ جاتی ہے اور ڈی جے بجا ڈلواتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہزار روپے میں جو ہے کیا کہتے ہیں سجاوٹیں کر ڈالتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو معاشرے میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے کہ اگر شیطان تم کو برائی کروا دے گا، برائی پر آمادہ کرے گا، برائی کر ڈالو گے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ بھی کرتا ہے، توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ ایسا فضل اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ دانے کی طرح سے ہے، جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے، پھر اس کے بعد اس دانے سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانے کی برکت 700 دانہ پیدا ہوئے، 1 روپے کی برکت 700 تک۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی چاہت ہوگی، ہم جتنی چاہت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا اور اخلاص کے لیے
جتنی ہمارے دل کے اندر چاہت ہوگی، اخلاص ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا. کسی کو 10 دے گا، کسی کو 100 دے گا، کسی کو 200، کسی کو 700 تک، اور اس کے بعد بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اور بھی دے گا. میرے بھائی عزیز اور ساتھی، آج کچھ لوگ، کچھ جماعتیں امت کی اپنے آپ کو دین سیکھنے پر لگائے ہوئے، دین سیکھ رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں سیکھ رہے ہیں، تفسیر سیکھ رہے ہیں، کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور ایک جماعت، بہت بڑی جماعت علماء کی ہے جو ان کو سکھا رہے ہیں. اپنے آپ کو تجارت سے الگ کر لیا ہے، بزنس سے الگ کر لیا ہے، اور دنیاوی اس طرح کی تعلیم اور دنیاوی مصروفیات سے الگ کر کے اپنے آپ کو، میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، منبر و محراب کو سجانے کے لیے، منبر و محراب کی زینت بننے کے لیے، اور خطیب تیار کرنے، خطبہ تیار کرنے کے لیے، ائمہ تیار کرنے کے لیے، علماء تیار کرنے کے لیے، اور حفاظ تیار کرنے کے لیے امت کی ایک جماعت، چھوٹی سی جماعت، سب کچھ چھوڑ کر کے آج دین کو سیکھنے میں اور دین کو پھیلانے میں، دین کی نشر و اشاعت میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے اپنا گھر بار، دولت، دھن، سب کچھ چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے مدینے میں چلے آئے تھے. ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی بزنس. مسجد کے پچھلے حصے میں، صفہ میں وہ رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں. کچھ لوگ اپنی تجارت میں، کچھ لوگ اپنی زراعت میں، اپنی کھیتی میں، لیکن کچھ جماعتیں ایسی تھی جو وہاں پڑے رہتے تھے، بیچارے دین سیکھتے تھے. آج میرے بھائی ایسے ہی کچھ جماعت ہے جو اللہ کے دین کو سیکھ رہی ہے. آپ کو ان کے حالات کا علم ہے، سفید پوش ہیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو لگا رکھا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس وقت جب شرک پھیل رہا ہو، مسلمانوں میں بدعقیدگی پھیل رہی ہو، قبر پرستی پھیل رہی ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکا جا رہا ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی دعائیاں دی جا رہی ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ کے قرآن سے عقیدے کی نشر و اشاعت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدے اور توحید کو پھیلانا سب سے بڑا جہاد ہے میرے بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں. ایسے لوگ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، اور لا یستطیعون ضربا فی الارض، کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے وہ زمین میں سفر نہیں کرتے کہ بزنس میں لگے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگائے ہوئے ہیں. لا يسألون الناس الحافا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. جو نہیں جاننے والے لوگ ہیں، نہ جاننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مالدار ہے، سفید پوش ہے، صاف کپڑے ہیں، چہرے پر قرآن و حدیث کا نور ہے، 5 وقتہ نمازی ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھا رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، خوش ہیں، بے نیاز ہے، مستغنی ہے. میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، ایسے لوگوں کا خیال کریں، ایسے لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کریں، اور آپ کا مال ایسے لوگوں پر اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، ان کے لیے جو دین سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے جو قرآن سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے جو عقیدہ پھیلا رہے ہیں، صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہماری مسجدوں اور منبروں کو آج آباد کیے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ان کے اوپر خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسند احمد کی، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کان اخوان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بھائی تھے.
کان احدهما یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف، دو بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے آتا تھا، اور دوسرا بھائی کام و کاج کرتا تھا، کمائی کرتا تھا۔ ایک دن جو کمائی کرنے والا، بزنس تجارت کرنے والا بھائی تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آیا کہ میرا یہ بھائی آپ کے پاس آ جاتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، اس کا خرچ مجھے اٹھانا پڑتا ہے، اس کا خرچ مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا، اس کو کیا جواب دیا؟ لعل اللہ یرزقک بہ، اے بھائی اس کے اوپر خرچ کرنے سے تو ذرا بھی جو ہے نہ گھبرا، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے تیری روزی میں برکت عطا فرمائے گا اور تجھے روزی عطا فرمائے گا۔ فَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہاری مدد ہو رہی ہے مالداروں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں روزیاں مل رہی ہیں، جو تمہیں مال مل رہا ہے، جو تمہیں دولت مل رہی ہے، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، تمہاری اپنی خوبی نہیں ہے، یہ نیک لوگ کمزوروں اور ضعیفوں مسکینوں کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں یہ مل رہا ہے، لہذا ان کے اوپر خرچ کرنے میں اور ان کا بوجھ اٹھانے میں اور ان طلبہ اور علماء پر خرچ کرنے میں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں ہم پیچھے نہ ہٹیں اور تردد نہ کریں، بلکہ ان کے اوپر دل کھول کر کے خرچ کریں، تاکہ یہ دل کھول کر کے اللہ کا دین سیکھیں، دل کھول کر کے مسجدوں مساجد اور منبروں کی خدمت کریں۔ یہ اگر پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے میدان چھوڑ دیا اپنی فقیری اور اپنی محتاجگی کا شفا کرتے ہوئے، آج کل معمولی خرچ نہیں ہے، آج کل ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھی زندگی گزارے، ہر شخص کی ضروریات ہے، ان طلباء کی بھی ضروریات ہے، ان علماء کی ضروریات ہے۔ میرے بھائیوں اگر انہوں نے میدان چھوڑ دیا تو ہمارا دین خطرے میں ہو جائے گا۔ یہ مجاہد ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ دین کے قلعہ ہے مساجد مدرسے، لہذا ان پر ہم اپنے مال کو خرچ کریں اور مال کو خرچ کرنے کی، ان پر خرچ کرنے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھے، سعادت مندی سمجھے کہ اس سے بڑھ کر کے سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا مال اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو اپنے خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہماری ہر چیز کو، ہر نعمت کو جو تو نے دیا ہے اس کو اپنے دین میں استعمال فرما، خیر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ بھی تو نے نعمتیں دی ہے، وقت کی، جسم کی، طاقت کی، قوت کی، مال کی، اچھی رائے کی، اچھی سمجھ کی، ان سب کو اللہ تم اپنے دین کی نشر و اشاعت میں استعمال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔